بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ رسول الکریم، اما بعد۔ حرام آمدنی کی بات صورت ہے۔ بعض حرام مال وہ ہے جن کا علم سب کو ہے، مثلا سب جانتے ہیں کہ سود حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے وغیرہ، لیکن ہماری زندگی میں ان کے علاوہ بہت سی آمدنیاں اس طرح داخل ہو گئی ہیں کہ ہم ان کے بارے میں احساس بھی نہیں ہے کہ آمدنیاں حرام ہیں۔ مثلا ایک شخص نے کسی جگہ پر جائز اور شریعت مطابق ملازمت اختیار کر رکھی، لیکن ملازمت کا جو وقت طے ہو چکا ہے اس وقت میں آپ کمی کر رہے ہیں اور پورا وقت نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ڈنڈی مار رہے ہیں وقت میں۔ جیسے ایک شخص کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، مگر ان میں سے 1 گھنٹہ چوری کی چھپے دوسرے کام میں ضائع کر دیتا ہے، اس کا نتیجہ ہو کہ مہینے کے ختم پر جو تنخواہ ملے گی اس کا 8واں حصہ حرام ہو گیا، اور 8واں حصہ رزق حلال نہ رہا بلکہ رزق حرام ہو گیا ہے۔ لیکن ہم کو اس کا احساس بھی نہیں کہ حرام مال ہماری آمدنی میں شامل ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ڈیوٹی کے پابند ہوتے ہیں۔ اسی طرح ٹرین کے سفر میں جس درجے کا ٹکٹ خریدا ہے اسے اونچے درجے کے ڈبے میں سفر کر لیا، اور دونوں درجوں کے درمیان کرایہ کا جو فرق ہے، اتنے پیسے آپ نے بچا لیے، تو جو پیسے بچے وہ آپ کے لیے حرام ہو گئے، وہ حرام مال آپ کے حلال آمدنی میں شامل ہو گیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ حرام مال شامل ہو گیا ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر کسی ریل گاڑی یا ہوائی جہاز میں سفر کے دوران اجازت سے زیادہ سامان لے کر سفر کر لیا اور سامان کا وزن کرا کر اس کا کرایہ نہیں ادا کیا، جس کے نتیجے جو پیسے بچے وہ حرام بچے، اور یہ حرام پیسے ہمارے رزق حلال کے اندر شامل ہو گئے۔ اس کا نتیجہ ہوا کہ ہمارا جو اچھا خاصا حلال پیسہ تھا اس میں حرام کی آمیزش ہو گئی۔ اس طرح بجلی کی چوری ہو رہی ہے، بجلی کا میٹر بند پڑا ہے لیکن بجلی کا استعمال ہو رہا ہے، اس سے جو پیسے بچے وہ مال حرام ہے، وہ حرام مال آپ کے حلال مال کے اندر شامل ہو رہا ہے، حرام مال کی آمیزش ہو رہی ہے۔ اور کتنے شعبے ایسے ہیں جن میں سے ہم نے اپنے لیے حرام کے راستے کھول رکھے ہیں اور حرام مال ہمارے حلال مال میں داخل ہو رہا ہے، چنانچہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم بے برکتی اور عذاب میں مبتلا ہے۔ اور کتنی ملاوٹ تو ہم چلے جاتے ہیں، میں کتنا تقوی بگاتے رہو، یہ ایسے جملے کہتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو بھائی، اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے، کھانے میں احتیاط، پینے میں احتیاط، کوئی چیز آمدنی ایسی نہ ہونے پائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی